بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سوریا نے کہا، ہمارے پاس صرف ایک گھوڑا تھا، وہ بھی مر چکا ہے۔ مر چکا ہے؟ آپ نے کب دیکھا؟ جب آپ شکار کے لیے گئے تھے، میں وہاں دوبارہ گئی تھی۔ مجھے وہ صبح کے وقت بھی بیمار معلوم ہوتا تھا۔ طاہر گہری سوچ میں پڑ گیا۔ تھوڑی دیر بعد اسماعیل نے کہا، آپ میری وجہ سے پریشان نہ ہوں، میں پیدل چل سکتا ہوں۔ سوریا نے کہا، آپ کو یہ امید نہیں کہ خوارزم کی افواج دوبارہ اس طرف آئیں گی؟ طاہر نے کہا، جو افواج تیمور ملک کی امداد کے لیے نہ پہنچ سکیں، مجھے ان سے کوئی توقع نہیں، لیکن مصیبت انسان کو قدرت کے معجزات کا طلبگار بنا دیتی ہے۔ میں خوارزم شاہ کی مدد سے مایوس ہوں، لیکن قدرت کی مدد سے مایوس نہیں۔ اگر ہم پیدل پہاڑی راستہ اختیار کریں تو کھلے کی نسبت زیادہ محفوظ ہوں گے۔ راستے میں کسی زخمی سپاہی کا گھوڑا مل جانا بعید از قیاس نہیں۔ اس کے علاوہ میرا اندازہ یہ ہے کہ تاتاریوں کا رخ شمال مغرب کی طرف ہے، جنوب میں بلخ کا راستہ محفوظ ہوگا۔ ہم انشاءاللہ کل پچھلے پہر یہاں سے روانہ ہو جائیں گے۔ شام کے وقت جب طاہر نے نماز کے بعد دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو اسے اوپر محل میں گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز سنائی دی۔ سوریا نے فوراً اٹھ کر سلگتی ہوئی آگ کو پتھر کی سلوں سے ڈھانپ دیا۔ طاہر دعا ختم کر کے سوریا کی طرف متوجہ ہوا اور وہ خوفزدہ صورت بنائے دبی آواز میں بولی، یہ شاید تاتاری ہیں، لیکن گھوڑے 5-6 سے زیادہ نہیں۔ طاہر نے آہستہ سے کہا، ہو سکتا ہے کہ ان کے پیچھے کوئی فوج آ رہی ہو۔ اسماعیل نے مغموم لہجے میں کہا، اب ہم شاید بلخ نہ جا سکیں۔ طاہر نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا، نہیں، انشاءاللہ ہم ضرور جائیں گے۔ کب؟ شاید آج ہی روانہ ہو جائیں۔ سوریا نے چونک کر پوچھا، آج؟ ہاں، آپ اس گوشت میں سے 2-3 دن کی خوراک تھیلے میں ڈال لیں، لیکن برفانی راستے میں رات کے وقت پیدل؟ آپ پیدل چلنے کے متعلق کیوں سوچتی ہیں؟ کیا قدرت نے ہمارے لیے گھوڑے نہیں بھیجے؟ ان کے گھوڑے چھیننا ذرا مشکل ہے۔ طاہر نے جواب دیا، جو کام ضروری ہو اس کے متعلق یہ نہیں سوچا جاتا کہ یہ مشکل ہے یا آسان۔ تھوڑی دیر بعد اوپر سے ٹھکا ٹھک کی آوازیں آنے لگیں اور سوریا بولی، وہ درمیان کے بڑے کمرے میں شاید آگ جلانے کے لیے دروازے توڑ رہے ہیں اور گھوڑوں کو استبل میں باندھ آئے ہیں۔ میں سیڑھی پر چڑھتی ہوں، ان کی آوازیں سن کر میں ان کے متعلق صحیح اندازہ لگا سکوں گی، لیکن اوپر پتھر کو ابھی نہ ہٹانا، شاید کوئی اوپر والے کمرے میں موجود ہو۔ نہیں، آپ بے فکر رہیں۔ سوریا یہ کہہ کر سیڑھی پر چڑھی اور سل کے قریب کان لگا کر اوپر سے آنے والی آوازیں سننے لگی۔ تھوڑی دیر بعد وہ نیچے اتری اور طاہر کے سوال کا انتظار کیے بغیر بولی، وہ 6 یا 7 سے زیادہ نہیں، وہ تیمور ملک کی تلاش میں ہیں۔ ممکن ہے کہ صبح تک ان کے اور ساتھی بھی آ جائیں۔ میں ان کی زبان نہیں سمجھ سکی، لیکن تیمور ملک کا نام بار بار سن کر میرا یہی اندازہ ہے۔ وہ اس وقت اوپر والے کمرے سے دائیں طرف تیسرے والے کمرے میں ہیں۔ تہہ خانے کی تاریکی میں ہر لحظہ اضافہ ہو رہا تھا۔ تاتاری اپنی زبان میں کوئی راگ گا رہے تھے۔ طاہر عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد دیر تک بیٹھا رہا۔ جب تاتاریوں کا راگ ختم ہوا تو وہ سوریا اور اسماعیل کو تیار رہنے کا مشورہ دے کر سیڑھیوں پر چڑھا اور چھت کے قریب کان لگا کر سننے لگا۔ ایک تاتاری باتیں کر رہا تھا اور باقی خاموش تھے۔ تاتاری زبان کے چند الفاظ طاہر بھی سیکھ چکا تھا اور وہ صرف یہ اندازہ لگا سکا کہ بولنے والا اپنے ساتھیوں کو کوئی کہانی سنا رہا ہے۔ طاہر نے آہستہ سے سل کھسکا کر ایک طرف کر دی اور سوراخ میں سے سر اوپر نکال کر یہ محسوس کرتے ہوئے کہ کمرے میں کوئی نہیں، باہر نکل آیا۔ پتھر کی سل اسی طرح شگاف پر رکھ دی۔ تاریکی میں چند قدم چلنے کے بعد طاہر کے ہاتھ ایک دروازے پر لگے۔ اس نے آہستہ سے دروازے کو باہر دھکیلا، لیکن دروازے کی چچڑاہٹ نے اسے پریشان کر دیا اور وہ اسے جلدی سے بند کر کے دیوار کے ساتھ لگ کر کھڑا ہو گیا۔ بند ہوتے وقت دروازے کی چچڑاہٹ کی آواز نسبتاً زیادہ تھی۔ کہانی سناتے ہوئے تاتاری اچانک خاموش ہو گیا۔ ایک ثانیے کے بعد اس نے اپنے کسی ساتھی سے کچھ کہا اور وہ نیم خوابی کسی حالت میں بڑبڑانے لگا۔ یہ 2 آدمی، جن میں سے ایک طاہر کے اندازے کے مطابق داستان گو تھا، کچھ دیر ایک دوسرے سے بحث کرتے رہے۔ درمیان والے کمرے میں ان میں ایک کے داخل ہونے کی آہٹ سنائی دی۔ وہ بدستور بڑبڑا رہا تھا۔ طاہر نے فوراً یہ اندازہ لگایا کہ ان 2 کے علاوہ باقی سب تاتاری سو گئے ہیں۔
تاتاری نے درمیانی کمرے میں سے گزرنے کے بعد طاہر کے کمرے کا دروازہ کھولا۔ چونکہ اب درمیانی کمرے کے دونوں دروازے ایک دوسرے کے سامنے تھے، اس لیے تیسرے کمرے سے آگ کی ہلکی سی روشنی طاہر کے کمرے میں پہنچ رہی تھی۔ وہ دیوار کے ساتھ سمٹ کر بے حس و حرکت کھڑا تھا۔ تاتاری بے پرواہی سے طاہر کے کمرے میں داخل ہوا اور ایک لحظہ کے لیے ادھر ادھر دیکھنے کے بعد آنکھیں ملنے اور اپنے ساتھی کو گالی دینے کے بعد واپس جا رہا تھا کہ طاہر کے آہنی ہاتھ اس کی گردن پر جا پڑے۔ پس کا تاتاری کے منہ سے ایک ہلکی سی آہ بھی نہ نکل سکی۔ آن کی آن میں طاہر نے اسے لاش بنا کر زمین پر لٹا دیا۔ تیسرے کمرے سے داستان گوئی کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ وہ شاید اپنی داستان کا آخری حصہ سننے کے لیے بے قرار تھے۔ طاہر نے جلدی سے تلوار نیام سے نکالی اور دیوار کے ساتھ لگ کر زور زور سے خراٹے لینے لگا۔ داستان گوئی یہ سمجھ کر کہ اس کا ساتھی کمرے میں پہنچ کر سو گیا ہے، ہنستا ہوا اٹھا اور ایک جلتی ہوئی لکڑی ہاتھ میں لیے اس کمرے تک پہنچا، لیکن پیشتر اس کے کہ وہ کمرے کا جائزہ لے سکتا، طاہر کی تلوار اس کے سینے کے آر پار ہو چکی تھی۔ وہ لڑکھڑا کر فرش پر گرا اور اس کے ساتھ ہی اس کے منہ سے ایک چیخ نکل گئی۔ تیسرے کمرے میں اس کے ساتھی اچانک اس چیخ سے بیدار ہو کر بیک وقت ایک دوسرے کو سمجھنے اور سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے۔ طاہر ایک لمحے کے توقف کے بغیر بھاگتا ہوا درمیانی کمرے عبور کر کے تیسرے کمرے میں جا داخل ہوا۔ وہاں آگ کی وجہ سے کافی روشنی تھی۔ تاتاری اٹھ کر اپنی تلواریں سنبھال رہے تھے کہ طاہر کی تلوار ان پر صاعقہ بن کر کودی اور ان میں سے دو بسمل ہو کر فرش پر لوٹنے لگے۔ اتنی دیر باقی تین تاتاری سنبھل چکے تھے۔ طاہر کی تلوار کئی مرتبہ اپنے تینوں حریفوں کی تلواروں سے ٹکرائی۔ تاتاریوں نے اسے ایک خطرناک مد مقابل سمجھتے ہوئے منتشر ہو کر لڑنے کی کوشش کی، لیکن طاہر نے انہیں ایک کونے سے ادھر ادھر ہٹنے کا موقع نہ دیا۔ چند لمحات گزر جانے کے بعد ان میں سے ایک زخمی ہو کر تڑپ رہا تھا۔ طاہر کے بازو پر بھی ہلکا سا زخم آ چکا تھا، لیکن اپنے سامنے ایک کونے میں صرف دو آدمی پا کر وہ پرجوش حملہ کرنے کے بجائے قدرے اطمینان سے لڑ رہا تھا۔ اچانک طاہر کو اپنے عقب سے ایک چیخ سنائی دی۔ وہ جلدی سے پینترا بدل کر ایک طرف ہٹا۔ اس کے بائیں ہاتھ سریا خون آلود تلوار لیے کھڑی تھی اور اس کے سامنے ایک اور تاتاری جسے طاہر نے ابھی تک نہیں دیکھا تھا زخمی ہو کر تڑپ رہا تھا۔ اتنی دیر میں طاہر کے دو حریف منتشر ہو کر اس کے لیے دو محاذ بن چکے تھے۔ سریا طاہر کے کسی اشارے کا انتظار کیے بغیر ان میں سے ایک کے سامنے جا کھڑی ہوئی، لیکن طاہر نے چلا کر کہا، سریا تم ایک طرف ہٹ جاؤ، میرے پیچھے۔ سریا نے کہا، آپ میری فکر نہ کریں، میں نے بھی ایک عرب ماں کا دودھ پیا ہے، لیکن اسماعیل اکیلا، وہ بھی میرا بھائی ہے۔ اب طاہر اور سریا ایک دوسرے کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے تھے اور وہ تاتاری پھر ایک کونے میں سمٹ رہے تھے۔ اچانک طاہر نے پینترا بدلا اور اس کی تلوار بجلی کی سی تیزی کے ساتھ سریا کے مد مقابل کا دایاں بازو کاٹ گئی۔ دوسرے لمحے میں سریا کی تلوار اس کے سینے کے آر پار ہو چکی تھی۔ اب طاہر کے سامنے صرف ایک تاتاری تھا اور سریا اطمینان کے ساتھ گرے ہوئے دشمن کی قبا کے ساتھ اپنی خون آلود تلوار صاف کر رہی تھی۔ تاتاری اب زندگی اور موت سے بے نیاز ہو کر ایک زخمی درندے کی طرح حملے کر رہا تھا۔ اچانک طاہر کے ہونٹوں پر ایک تبسم ظاہر ہوا، ایک مجاہد کا تبسم جو دشمن کے کانوں میں موت کا مہیب کہکہا بن کر گونجتا ہے۔ اس کی تلوار تاتاری کے سر پر چمکی اور اس کے سینے تک پہنچ گئی۔ سریا کے ہونٹوں پر ایک مسکراہٹ کھیل رہی تھی، وہ مسکراہٹ جو قرون اولیٰ میں دختران اسلام کا غازیان اسلام کے لیے سب سے بڑا انعام ہوا کرتی تھی۔ طاہر چند لمحات کے لیے اپنے گرد و پیش کو فراموش کر کے اس حسین زمانے کا تصور کر رہا تھا جب ایک سیدھی سادی عرب لڑکی سرفروشان اسلام کی فوج کو اپنی بستی سے گزرتے ہوئے دیکھ کر یہ گایا کرتی تھی، قوم کے غیور بیٹو، تمہارے گھوڑوں سے اڑنے والی گرد مجھے کہکہاں سے زیادہ عزیز ہے، تمہارے غبار سے اٹے ہوئے چہرے میری نگاہ میں چاند سے زیادہ حسین ہیں۔ طاہر کی آستین پر خون کا نشان دیکھ کر سریا جلدی سے اپنا رومال نکال کر بولی، آپ کو زخم آ گیا ہے، لائیے میں پٹی باندھ دوں، یہ معمولی خراش ہے۔ طاہر نے یہ کہتے ہوئے آستین چڑھا کر اپنا بازو آگے کر دیا۔ سریا نے اس کے زخم پر رومال باندھتے ہوئے کہا، میرا اندازہ 6-7 کا تھا، یہ 8واں شاید ستبل میں پہرا دیتا ہوا آیا۔
اور آپ پر عقب سے حملہ کر رہا تھا۔ میں آپ کا شکر گزار ہوں، اگر آپ نہ ہوتی تو میرے لیے اس کا وار یقیناً خطرناک ہوتا۔ خدا کے لیے یوں نہ کہیے، میں صرف اپنی وکالت کرنا چاہتی تھی۔ میں وہاں نہ ٹھہر سکی۔ دروازے پر پہنچ کر میں نے دیکھا کہ وہ دبے پاؤں پیچھے سے آ کر آپ پر حملہ کر رہا ہے اور میری چیخ نکل گئی۔ میں بہت نادم ہوں سریا، جب تک عالم اسلام میں تمہارے جیسی لڑکیاں پیدا ہوتی رہیں گی، دنیا میں مسلمانوں کو کوئی قوت نہیں کچل سکتی۔ چند لمحات پیشتر میں بے حد مایوس تھا، لیکن اب میرا دل گواہی دیتا ہے کہ جو قوم تمہارے جیسی لڑکیاں پیدا کر سکتی ہے، اس کی زبان میں مایوسی کا لفظ نہیں ہونا چاہیے۔ وہ تحت الثری میں پہنچ کر بھی تاروں پر کمندیں ڈال سکتی ہے، انقلاب اس کو دبا سکتے ہیں، دفن نہیں کر سکتے، حوادثات کے طوفان اسے منتشر کر سکتے ہیں، فنا نہیں کر سکتے۔ تاتاریوں کا طوفان بہت بڑا ہے، ممکن ہے کہ یہ عالم اسلام کی آخری چٹان تک کو بہا لے جائے، لیکن تم اور تمہارے جیسی قوم کی بیٹیاں ہر دور میں ایسے معمار پیدا کرتی رہیں گی جو سنگریزوں کو جوڑ کر ناقابل تسخیر چٹانیں بنانے کی صلاحیت رکھتے ہوں۔ سریا کی آنکھوں میں تشکر کے آنسو چھلک رہے تھے۔ اس نے کہا، میں بھی چند لمحات پہلے یہی خیال کر رہی تھی کہ قوم کے بیٹوں کا لہو سفید ہو چکا ہے، لیکن نہیں، جس قوم کو آپ جیسے سپاہی نصیب ہوں، اس کا جھنڈا کوئی طاقت سرنگون نہیں کر سکتی۔ لیکن تم رو رہی ہو، اس نے کہا، نہ جانے میں آج کیوں اپنے تمام غم بھول گئی ہوں، شاید اس لیے کہ آج میں نے اپنی قوم کے دشمنوں میں سے ایک کو قتل کیا ہے، نہیں اس لیے کہ تم نے اپنی قوم کے ایک سپاہی کی جان بچائی ہے۔ لیکن اب چلو، اسماعیل پریشان ہوگا اور گھوڑے بھی ہمارا انتظار کر رہے ہوں گے۔ طاہر نے ایک جلتی ہوئی لکڑی اٹھائی اور سریا کے ساتھ تہ خانے کی طرف چل دیا۔ جب اس نے راستے سے پتھر کی سل ہٹائی تو نیچے سے اسماعیل نے چلا کر کہا، ٹھہرو، تم کون ہو؟ میرا نشانہ خطا نہیں جاتا۔ سریا نے کہا، اسماعیل، ہم ہیں، اجازت ہے، اس نے خوشی سے اچھلتے ہوئے کہا۔ جب طاہر اور سریا نے نیچے اتر کر جلتی ہوئی لکڑی کی روشنی میں دیکھا تو اسماعیل اپنے ہاتھ میں تیر و کمان لیے کھڑا تھا۔ طاہر نے کہا، اسماعیل، ہم بلخ جا رہے ہیں۔ کب؟ ابھی۔ تمہیں سردی تو نہیں لگے گی؟ نہیں، لیکن شاید سردی آپ زیادہ محسوس کرتے ہیں، آپ گرم ملک کے رہنے والے ہیں۔ سریا نے بھنے ہوئے گوشت سے بھرا ہوا ایک تھیلا طاہر کے ہاتھ میں دیتے ہوئے تہ خانے کے ایک کونے سے جلانے کی لکڑیاں ایک طرف ہٹا کر چمڑے کا چھوٹا سا تھیلا نکالا اور طاہر سے کہا، میں قوم کی یہ امانت آپ کے سپرد کرتی ہوں۔ والد مرحوم نے تاتاریوں کے حملے کا خطرہ محسوس کرتے ہی بیت المال کا بیشتر حصہ سمرقند بھیج دیا تھا۔ یہ باقی 2000 اشرفیاں انہوں نے میدان جنگ میں جانے سے پہلے میرے سپرد کر دی تھیں۔ اشرفیوں کے علاوہ اس تھیلے میں چند ہیرے ان کی ذاتی ملکیت تھے، لیکن میں ان پر قوم کے شہیدوں کے لاوارث بچوں کا زیادہ حق سمجھتی ہوں۔ ابا جان اپنی آمدنی کا بیشتر حصہ نانا جان کی تجارت میں لگانے کے لیے دیتے رہے ہیں اور انہوں نے بلخ میں ہمارے لیے کافی جائیداد خرید رکھی ہے۔ طاہر نے دونوں تھیلے اٹھا لیے۔ سریا نے جلتی ہوئی لکڑیوں سے ایک شمع روشن کی اور تینوں سیڑھی کے راستے دوبارہ اوپر چڑھ کر محل کے کمروں سے گزرتے ہوئے استبل میں داخل ہوئے۔ استبل میں تاتاریوں کے 8 گھوڑے بندھے ہوئے تھے۔ طاہر، سریا اور اسماعیل 3 گھوڑوں پر سوار ہو گئے اور باقی گھوڑوں کو محل سے باہر لا کر تتر بتر کر دیا۔ باہر کے پھاٹک سے نکل کر چند قدم چلنے کے بعد سریا نے اپنا گھوڑا روکا اور طاہر سے کہا، تھوڑی دیر ٹھہریے، میں اس شہر کو چھوڑنے سے پہلے ایک دعا مانگنا چاہتی ہوں۔ طاہر اور اسماعیل اپنے گھوڑے روک کر سریا کی طرف دیکھنے لگے۔ سریا نے آسمان کے جگمگاتے ہوئے ستاروں کی طرف دیکھا اور نہایت دردناک لہجے میں یہ دعا مانگی، پروردگار عالم، میں تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی ہزاروں بے کس لڑکیوں میں سے ایک ہوں، تو ان سب کی حفاظت کے لیے قوم کے جوانوں کو ہمارے اسلاف کی غیرت اور شجاعت عطا کر اور وہ اس محل پر اسلام کی عظمت کا پرچم ایک بار پھر لہرائیں، اس شہر کی سنسان گلیاں پھر ایک بار غازیان دین کے گھوڑوں کی آہٹ سنیں، اس شہر کی ویران مساجد میں ایک بار پھر اللہ اکبر کی اذانیں گونجیں، تیرے دین کا بول بالا ہو، آمین۔ طاہر اور اسماعیل نے بھی آمین کہا اور تینوں نے گھوڑوں کی باگیں ڈھیلی چھوڑ دیں۔ تھوڑی دیر بعد وہ شہر سے باہر بلخ کے ناہموار راستے پر جا رہے تھے۔ مطلع صاف تھا اور سردی ناقابل برداشت تھی، لیکن اسماعیل بار بار یہ کہہ رہا تھا کہ موسم بہت اچھا ہے اور مجھے پوستین میں تلخی محسوس ہوتی ہے۔ تیسرے روز دوپہر کے وقت طاہر کو مسلمانوں کی ایک مختصر فوج کا پڑاؤ دکھائی دیا۔ پڑاؤ میں داخل ہونے کے بعد طاہر کے استفسار پر ایک سپاہی نے بتایا کہ مشرقی سرحد کی چوکی خالی کرنے کے بعد 4000 سپاہی یہاں جمع ہو گئے ہیں
اور 1-2 دن میں سمرقند کی طرف کوچ کرنے والے ہیں۔ طاہر نے اس فوج کے افسر اعلیٰ سے ملنے کی خواہش ظاہر کی تو سپاہی نے جواب دیا کہ اس فوج میں ہر 50-60 آدمیوں کی ٹولی کا ایک علیحدہ افسر ہے، لیکن کل یہاں ایک شخص پہنچا ہے اور تمام اس کی شخصیت سے مرعوب ہو کر اس کا حکم مانتے ہیں۔ طاہر نے سوال دیا، وہ کون ہے؟ سپاہی نے جواب دیا، تیمور ملک۔ آپ انہیں جانتے ہیں؟ تیمور ملک کو کون نہیں جانتا؟ سپاہی نے طاہر کے گھوڑے کی باگ پکڑتے ہوئے کہا، چلیے میں آپ کو ان کے پاس پہنچا دیتا ہوں۔ سریا اور اسماعیل ان کے پیچھے چل دیے۔ طاہر ایک خیمے کے سامنے پہنچ کر رکا۔ سریا اور اسماعیل گھوڑوں سے اترے۔ سپاہی نے اندر جا کر اطلاع کر دی۔ تھوڑی دیر بعد تیمور ملک باہر نکلا۔ وہ طاہر کو دیکھتے ہی دونوں ہاتھ پھیلا کر اس کی طرف بڑھا اور اسے گلے لگا لیا۔ خدا کا شکر ہے کہ تم سلامت ہو، یہ کہہ کر وہ اسماعیل اور سریا کی طرف متوجہ ہوا۔ سریا بدستور مردانہ لباس پہنے ہوئے تھی اور اس کا نصف چہرہ پوستین میں چھپا ہوا تھا۔ تیمور ملک نے پوچھا، یہ کون ہے؟ طاہر نے کہا، یہ میرے ساتھی ہیں، میں آپ کو ان کی سرگزشت سناؤں گا، لیکن ہم نے راستے میں بہت کم آرام کیا ہے، انہیں عورتوں کے خیموں میں بھجوا دیجیے۔ عورتوں کے خیمے میں؟ تیمور ملک نے حیران ہو کر سوال کیا۔ طاہر نے مسکرا کر جواب دیا، یہ مرد نہیں۔ تیمور ملک نے کہا، خاتون محترم، مجھے آپ کے لباس سے غلط فہمی ہوئی، لیکن آپ کو پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ جب قوم کے بیٹوں کی غیرت اور شجاعت رخصت ہو چکی ہو تو قوم کی بیٹیوں کو یہی لباس زیب دیتا ہے۔ سریا نے آنکھیں جھکاتے ہوئے جواب دیا، میں قوم کے بیٹوں کی غیرت سے مایوس نہیں ہوں۔ آپ نے صرف طاہر کو دیکھا ہے، لیکن قوم میں ایسے بزدلوں کی تعداد زیادہ ہے جن کے ہاتھ پاؤں تاتاریوں کا نام سن کر پھول جاتے ہیں، لیکن اب ان باتوں کا وقت نہیں۔ آپ کو آرام کی ضرورت ہے اور عورتوں کا خیمہ آپ کے لیے موضوع نہیں۔ آپ کو ہر ایک کی تسلی کے لیے اپنی سرگزشت کئی بار بیان کرنی پڑے گی، اس لیے میں اپنا خیمہ پیش کرتا ہوں۔ میں اور طاہر دوسرے خیمے میں رات گزار لیں گے۔ یہ کہہ کر تیمور ملک ایک سپاہی سے مخاطب ہوا، انہیں اندر لے جاؤ اور ان کے کھانے کا انتظام کرو۔ سریا اور اسماعیل تیمور ملک کے کشادہ خیمے میں داخل ہوئے اور تیمور ملک طاہر کے ساتھ ایک اور افسر کے کمرے میں چلا گیا۔ صبح سریا کو گہری نیند کی حالت میں اذان کی دلکش آواز سنائی دی۔ کچھ دیر کے بعد وہ نیم خوابی کی حالت میں اذان کو رات بھر کے بعض میٹھے اور بعض بھیانک سپنوں کا ایک حصہ سمجھتی رہی۔ مؤذن کی اذان ختم ہوئی اور وہ گردن اٹھا کر دھندلی روشنی میں ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ اسماعیل، اسماعیل، اس نے گھبرا کر کہا۔ اسماعیل اس کے قریب سو رہا تھا۔ اس نے کروٹ بدلی۔ سریا نے اسے جھنجھوڑ کر جگایا۔ اس نے اٹھ کر آنکھیں ملتے ہوئے کہا، میں تیار ہوں۔ کہاں جانے کے لیے تیار ہو؟ بلخ جانے کے لیے۔ اور کہاں؟ بلخ؟ اف، میں رات بھر عجیب و غریب خواب دیکھتی رہی۔ میں سمجھتی تھی کہ میں ابھی تک اسی تہہ خانے میں ہی ہوں، لیکن وہ کہاں ہے؟ کون؟ طاہر، وہ اپنے دوست کے ساتھ دوسرے خیمے میں ہیں۔ آپ عشاء کی نماز پڑھتے ہی سو گئی تھیں۔ وہ آئے تھے، انہوں نے مجھے باہر سے آواز دی، میں جاگ رہا تھا۔ انہوں نے وہیں سے پوچھا کہ کسی چیز کی ضرورت تو نہیں؟ میں نے جواب دیا کہ نہیں۔ انہوں نے آپ کے متعلق پوچھا، میں نے بتایا آپ سو رہی ہیں۔ انہوں نے کہا، تم بھی سو جاؤ، صبح کی نماز کے بعد ہم بلخ کی طرف روانہ ہو جائیں گے۔ پھر وہ واپس چلے گئے۔ ہاں آپا، ایک بات اور۔ ان کے چلے جانے کے بعد خیمے میں چند عورتیں اور لڑکیاں آئی تھیں اور آپ کو نیند کی حالت میں دیکھ کر واپس چلی گئیں۔ تم نے مجھے جگا دیا ہوتا۔ میں جگانے لگا تھا، لیکن انہوں نے مجھے منع کر دیا۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا تھا کہ کیا یہ سچ ہے کہ تمہاری بہن نے ایک تاتاری کو ہلاک کیا ہے؟ میں نے کہا ہاں، یہ بالکل سچ ہے۔ تو وہ بہت حیران ہوئیں۔ وہ کہتی تھیں کہ ہم صبح تمہاری بہن سے ملیں گی۔ سریا نے کہا، تم جاؤ، مردوں کے ساتھ نماز پڑھو، میں بھی نماز پڑھتی ہوں۔ تھوڑی دیر بعد سریا نے نماز کے بعد ہاتھ اٹھائے۔ دعا ختم کرنے کے بعد اس نے مڑ کر دیکھا تو اس کے پیچھے چند عورتیں کھڑی تھیں۔ وہ اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ ایک لڑکی نے کہا، ہم رات کے وقت آئی تھیں، آپ سو رہی تھیں، ہم نے آپ کو جگانا مناسب خیال نہ کیا، ہم آپ کی سرگزشت سن چکی ہیں، ہم سب کو آپ پر فخر ہے۔ سریا نے جواب دیا، آپ کی حوصلہ افزائی کا شکریہ، لیکن یہ کوئی بڑا کارنامہ نہ تھا۔ ایک عورت نے کہا، لیکن یہ سب تاتاریوں سے بہت ڈرتی ہیں، آپ انہیں واز کریں۔ سریا نے کہا، میں واز کرنا نہیں جانتی، میں بھی آپ میں سے ایک ہوں، بہرحال میں آپ کی خواہش رد نہیں کر سکتی، آپ تشریف رکھیں۔ خواتین بیٹھ گئیں۔ ایک لڑکی نے کہا، ذرا ٹھہریے، میں سب کو بلا لاتی ہوں۔ وہ یہ کہہ کر خیمے سے باہر نکل گئی اور تھوڑی دیر بعد یہ وسیع خیمہ عورتوں سے کھچا کھچ بھر گیا۔ سریا نے ہچکچاتے ہوئے اپنی تقریر شروع کی، میری مصیبت زدہ بہنوں، گزشتہ صدیوں میں دختران اسلام پر ایسا نازک وقت کبھی نہیں آیا۔ خوارزم میں ہماری
فتوت کے پرچم ٹوٹ رہے ہیں اور تاتاریوں کی وحشت اور سربریت کا تند و تیز سیلاب خوارزم کے علاوہ ہر اسلامی سلطنت کے لیے خطرہ پیدا کر رہا ہے۔ اس نازک دور میں آپ اس لیے مایوس ہیں کہ فرزندان اسلام میں وہ پہلی سی شجاعت باقی نہیں رہی، ان میں قرون اولیٰ کے مجاہدین کا سا ذوق شہادت نہیں۔ لیکن میں پوچھتی ہوں، آج وہ خواتین ہیں جو اپنے شوہر یا بھائی کو میدان جنگ میں پیچھے ہٹتا دیکھ کر خیموں کی چوبیں نکال کر یہ کہا کرتی تھیں کہ اگر تم نے بزدلی دکھائی تو تمہاری کھوپڑیوں کی خیر نہیں۔ میری بہنوں، یاد رکھو، گرتی ہوئی قوم کا آخری سہارا اس قوم کی بیٹیاں ہوا کرتی ہیں۔ تم قوم کا آخری سہارا ہو۔ جب تک تمہارے سینے نور ایمان سے منور ہیں، تمہارے بیٹوں، تمہارے شوہروں اور تمہارے بھائیوں کو دنیا کی کوئی طاقت مغلوب نہیں کر سکتی۔ جب تک قوم کی ماؤں کا مقدس دودھ قوم کے بیٹوں کی رگوں میں خون بن کر دوڑتا رہے گا، ان میں شہادت کی خواہش زندہ رہے گی، اور جب تک فرزندان اسلام میں شہادت کی خواہش ہے، وہ بڑے سے بڑے دشمن کے لیے پیام موت ثابت ہوں گے۔ قوم اگر مردہ ہے تو اسے زندہ کرنے والا آب حیات تمہارے پاس موجود ہے۔ قوم اگر سو رہی ہے تو تم اسے جھنجھوڑ کر جگا سکتی ہو۔ تم مردوں کے پاؤں کی زنجیر نہ بنو۔ اپنے شوہروں سے کہو کہ تم میدان جنگ سے سرخرو ہو کر آؤ، ہم گھروں کی چار دیواری میں تمہاری عزت و آبرو کی حفاظت کریں گی۔ اپنے بھائیوں سے کہو کہ وہ میدان میں جا کر دشمن کے تیر سینوں پر کھائیں اور تم ان پر فخر کرو گی۔ اپنے بیٹوں سے کہو کہ اگر تم نے میدان میں بزدلی دکھائی اور تمہارا خون ایڑیوں پر گرا تو تم قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دامت رحمت تھام کر یہ کہو گی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، خدا کے سامنے میرے بیٹے کی شفاعت نہ کیجیے، اس نے میرے دودھ کی لاج نہ رکھی۔ سریہ کی آواز خیمے سے باہر دور تک جا رہی تھی۔ طاہر اور تیمور ملک کے علاوہ باقی سپاہی اور افسر ایک دوسرے کا اشارہ پا کر باہر جمع ہو چکے تھے۔ بعض دم بخود کھڑے تھے اور بعض پر رکت طاری ہو رہی تھی۔ سریہ کے خاموش ہو جانے پر تیمور ملک نے باہر سے بلند آواز میں کہا، محترم خاتون، آپ کے بہت سے بھائی باہر کھڑے ہیں، ان میں سے بعض ایسے ہیں جن پر تاتاریوں کا نام سن کر دہشت طاری ہو جاتی ہے، آپ انہیں حوصلہ دیں۔ سریہ نے کانپتی ہوئی آواز میں جواب دیا، جو تاتاریوں سے ڈرتے ہیں میں انہیں اپنا بھائی کہنے کے لیے تیار نہیں۔ انہیں کہہ دیجئے کہ کوئی لڑکی جس نے ایک مسلمان کا دودھ پیا ہے ایسے بزدلوں کو بھائی کہنے کے لیے تیار نہ ہوگی۔ اگر انہوں نے اپنے فرض میں کوتاہی کی تو ہم اپنے کنگن اتار کر انہیں پہنچا دے گی اور ان کی زنگ آلود تلواریں اٹھا کر تاتاریوں کے سامنے سینہ سپر ہو جائیں گی۔ ہماری محبت اور اطاعت بہادروں کے لیے ہے، بزدلوں کے لیے نہیں۔ اگر یہ ہماری عصمت کے نگہبان نہیں بن سکتے تو قیامت کے دن خدا کے غیور بندوں کی صف میں کھڑا ہونے کی توقع نہ رکھیں۔ دختران اسلام اگر اس دن کسی کو بھائی کہیں گی تو وہ محمد بن قاسم جیسا مجاہد ہوگا جس نے اپنی قوم کی ایک بیٹی کی عصمت بچانے کے لیے 17 سال کی عمر میں ایک ملک فتح کیا تھا۔ اس دن ہر مسلمان بیوی اپنے بزدل شوہر کو بھول کر اپنی اس بہن کے شوہر پر فخر کرے گی جس کی قیادت خون شہادت سے رنگین ہوگی۔ اس دن مسلمان مائیں یہ کہیں گی کہ ہمارے بیٹے وہ بزدل نہیں جو دشمن کی تلوار کا وار اپنے سینے پر نہ روک سکیں، ہمارے بیٹے وہ مجاہدین ہیں جن کی قیادت نے خواتین اسلام کو دنیا بھر کی عورتوں کی نگاہوں میں ممتاز کر دیا تھا۔ اگر وہ چاہتے ہیں کہ ہم فخر کے ساتھ انہیں اپنا بھائی کہیں تو انہیں چاہیے کہ ہمارے سامنے وہ قبائیں پہن کر آئیں جو خون سے رنگین ہوں، ہمیں وہ صورتیں دکھائیں جن پر زخموں کے نشان ہوں۔ سریہ نے تقریر ختم کی تو خواتین آگے بڑھ بڑھ کر اس کے گلے سے لپٹ رہی تھیں اور خیمے سے باہر تیمور ملک طاہر سے یہ کہہ رہا تھا، جب تک ہماری قوم میں ایسی لڑکیاں موجود ہیں ہم اسلام کے دشمنوں کے ساتھ صدیوں تک جنگ کرنے کے بعد بھی ہار نہیں مانیں گے۔ طاہر، تم خوش نصیب ہو، میں دعا کرتا ہوں کہ تمہاری زندگی کے راستے بلخ پہنچ کر ایک دوسرے سے جدا نہ ہو جائیں۔ اپنے بلند ارادوں کی تکمیل کے لیے تمہیں جس ساتھ کی ضرورت تھی وہ تمہیں مل گیا ہے، اسے ہمیشہ کے لیے اپنا لو۔